ان کی حالت بڑی عجیب تھی، مطلب اتنی زخمی حالت میں جب کسی کو ریسکیو نہ کیا جائے وہ چلاتا رہتا ہے۔ یہ مجھے دکھ زیادہ ہو رہا ہے جب میرے میاں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی گیا نہیں ہے، دہشت گرد کئے کاروں سے کسی نے اٹھایا نہیں ہے، اس کی تڑف تڑف کے جان نکلی، کسی نے منہ میں پانی نہیں ڈالا، سب وہاں تھے۔ میرے میاں کی بھی جان بچ جاتی یہ اور میرے بچے یتیم نہ ہوتے اور میں بیوہ نہ ہوتی۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، تقریباً 3 دن پہلے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس میں متعدد افراد جو تھے وہ شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ جو قریبی شو رومز تھے، عمارتیں تھیں، وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ اسی دوران ایک مالی جو کہ شہید ہوا اور اس کی بیوی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جو میرا شوہر ہے اسے دہشت گرد سمجھ کے وہاں سے نہیں اٹھایا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ وہ چلاتا رہا، مدد کے لیے لوگوں کو کہتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا اور بالآخر وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو اس دکھ کی گھڑی میں ہم اس خاندان کے ساتھ ہیں، تو آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ جو مظہر ہیں وہ کس ٹائم گئے تھے اس دن گھر سے اور یہ دھماکہ ہوا تو انہیں کیسے پتہ چلا تھا اس سارے معاملے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ جس دن یہ حادثہ ہوا ہے جوہر ٹاؤن دھماکہ، تو آپ کو اس کی اطلاع کب ملی تھی؟ ہمیں تو رات 8 بجے ملی اطلاع۔ ٹھیک ہے، اس دوران جو مظہر ہیں یقیناً وہ گھر نہیں آئے، تو آپ کو اندازہ ہوا تھا کہ خبر سے کوئی پتہ چلا تھا کہ مظہر اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ نہیں، اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ چلا، ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو دھماکے ہونے سے بعد مجھے نہیں پتہ چلا اور بھائی کو پتہ چلا، اس نے کال مجھے کی ہے۔ تو اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہوگا، 8 بجے کا ٹائم ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں لاش نہیں مل رہی تھی، ہم ڈھونڈتے پھرے، بہت ڈھونڈا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں 3 گھنٹے لگے ہو گئے، تقریباً لاش ملی ہے۔ تو اس کے جب حادثہ ہونے کے بعد یہ مجھے دکھ زیادہ ہو رہا ہے جب میرے میاں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی گیا نہیں ہے، دہشت گرد کئے کاروں سے کسی نے اٹھایا نہیں ہے، اس کی تڑف تڑف کے جان نکلی، کسی نے منہ میں پانی نہیں ڈالا، سب وہاں تھے۔ اچھا، جو مظہر تھے وہ مالی کا کام کرتے تھے؟ جی بھائی، مظہر مالی کا کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کتنی دیر سے کر رہے تھے؟ وہ 1 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے، یقیناً آپ جب وہاں پہ پہنچی اور دھماکے والی جگہ پہ کچھ عینی شاہدین سے بات کی جنہوں نے مظہر کو اس حالت میں دیکھا تھا، گو کہ مظہر کی ناظرین کافی ویڈیوز بھی آئی ہیں جو ہم نے خود بھی دیکھیں، ان کی حالت بڑی عجیب تھی، مطلب اتنی زخمی حالت میں جب کسی کو ریسکیو نہ کیا جائے وہ چلاتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس موقع پہ آپ نے کوئی لوگوں سے پوچھا کہ مظہر کی کیا کنڈیشن تھی؟ پوچھا نہیں ہے جی، میں نے خود دیکھی، ویڈیو دیکھی میں نے جب ویڈیو دیکھی ہے تو میرا میاں مظہر مالی اس کے پاس کوئی جا نہیں رہا تھا اور وہ کسی نے اٹھایا بھی نہیں، کسی نے آ کے اٹھایا نہیں، مدد نہیں کی، یہ چلاتا رہی ہے، بولتا رہی ہے اور کوئی نزدیک نہیں گیا۔ اس طرح اس کی بری حالت ہو چکی تھی اور کوئی نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ نہیں، لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہاں پولیس بھی تھی، کوئی وجہ تھی؟ وجہ یہ خود بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے اب اس چیز کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی انہوں نے دہشت گرد کیوں بنایا اسے، جب اس کے ساتھ سب کچھ تھا، موجود تھی سب کچھ۔ اس چیز کی مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے اور اس وجہ بات کی طرف سے انہوں نے اٹھایا نہیں ہے، نہ اس کی حلف کی، نہ مدد کی اور اس کا مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ دکھ ہونے سے ناطے یہ بھی میں کہوں گی بھی اگر میرے میاں کو ہسپتال داخل کیا جاتا اس وقت تو ہو سکتا ہے کئی جانوں سے جیسے لوگوں کی جانیں بچی ہیں جلے سے اور میرے میاں کی بھی جان بچ جاتی یہ اور میرے بچے یتیم نہ ہوتے اور میں بیوہ نہ ہوتی۔ کسی پولیس یا جو حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اور مظہر کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 9 سال ہو گئے۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے میرے۔ ٹھیک ہے،
नाज़रीन, जो मज़हर थे वो घर से निकले सुबह नौकरी के लिए और वो घर वापस नहीं आए और उन्हें ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया गया, उन्हें उठाया नहीं गया। और उनकी बीवी यही कह रही हैं कि अगर मेरे मियाँ को रेस्क्यू कर लिया जाता, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता, तो आज वो इस दुनिया में मौजूद होते। अच्छा बहन, यकीनन दुख की इस घड़ी में हम पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप ये बताइए, अब आप क्या चाहती हैं हमारी गवर्नमेंट से, या जो लोग फ़ैसला करने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगी? अब मैं ये कहूँगी, अब मेरे बच्चों का साया तो उठ गया है, उनका बाप तो चला गया दुनिया से। अब ये 2 बच्चे हैं, यतीम हो चुके हैं, मैं बेवा हो चुकी हूँ और हमारा सिलसिला जो घर का है, हमें कुछ जान माली जैसे अमदाद चाहिए। हम ये बच्चों का जो सहारा बन सके, इस तरह का मैं अब मेरी अपील इमरान खान से यही है और बार बार मैं यही अपील कर रही हूँ। इनका जैसे कि कहते हैं, उस 12 बंदा उठाता है, इस तरह के मेरे बच्चों का एहसास करें। और ये यतीम है और मैं खुद बेवा हूँ। अच्छा ये बताइएगा, जिस दिन ये वक़्वा हुआ है तो मज़हर उस दिन किस टाइम गए थे घर से? 11:30 बजे, 11:10 हो चुके थे जब घर से निकले थे। जब घर से निकलते थे मज़र, तब मैं टाइम देखती होती थी और शाम को मैं टाइम देख के कॉल करती थी। और उस दिन उसके शाम होने से पहले मुझे कॉल आ चुकी थी। उसकी बहन ने फ़ोन किया मुझे, कह रही 12 बजे का टाइम है। कहती भाभी भाई का फ़ोन बंद जा रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मैं करती रही हूँ कोशिश, उसका फ़ोन बंद जा रहा था, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। जो जिन्होंने हमें रात को बताया वो हमें दिन को उन्होंने नहीं बताया। जब वो चलो 1.5 घंटा तड़पता रहा तो उसके बाद कोई लेके गया अस्पताल उन्हें, तो उसके बाद हमें बताया नहीं गया। नाज़रीन, जो मज़हर की बीवी थी, उनका आपने सारा मौक़िफ़ सुना कि सब कुछ जो असल हकीकत थी वो क्या थी। लेकिन नाज़रीन, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जब ऐसा धमाका होता है या कोई ऐसा बड़ा सानहा होता है, उसमें हम एक कौम बन के आगे बढ़ते हैं। लेकिन मज़हर के मामले पे यकीनन उनकी जो बीवी हैं उन्होंने बताया कि उन्हें दहशतगर्द समझ के नहीं उठाया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस मौके पे जब ऐसा बड़ा हमला हुआ हो तो एक अजीब सी कैफ़ियत होती है, जिसमें हमारी पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने उस दिन भी अपना पूरा काम किया और पूरी मेहनत की। लेकिन ऐसे मौके पे अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हमें चाहिए हम उन मामलात को समझें। लेकिन इस फैमिली का जो मदावा है वो ऐसे होगा कि हम इनकी कम से कम हेल्प करें, क्योंकि जो मज़हर के बच्चे पीछे रह गए हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, क्योंकि अब कमाने वाला कोई नहीं रहा। और इसलिए ये जो हमारी बहन हैं इनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। इनका जो नंबर है वो भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, आप लाजमी इन्हें हेल्प कीजिए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो हमारे इदारे हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाते हैं ऐसे मौक़ों को टैकल करने के लिए। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे ही होती हैं। और मज़हर का जो वाक़या है यकीनन वो जानबूझ के नहीं किया गया, वो एक गलत फ़हमी थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो नाज़रीन, ये जो हमारी बहन थी इनको हम आपके सामने लाए कि आपको पता चले कि जब शोहर इस दुनिया में नहीं रहता तो बीवी पे क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अपने मेज़बान उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।